ہمارے ارد گرد جنم لیتے ہزاروں قصے جو صبح کو جنم لیتے ہیں اور شام کو ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ آئیں ان قصوں کو ایک آواز دیں اور ان آوازوں کو اپنی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دنیا میں ہونے والے یا ہو چکے واقعات کے بارے میں ہم آپ کو بر وقت معلومات پہنچاتے رہیں۔ خزاں کے عہد زرعی میں جبکہ شمالی لبنان اپنی پوری روانائیوں اور نظر فریبیوں کے ساتھ جلوہ فروش ہوتا ہے، ایک دن صبح کو قصبہ تولا کے باشندے اس گرجا کے قریب جمع ہوئے جو بیچ آبادی میں واقع ہے، اور فارس رحال کے یکایک لاپتہ ہونے پر اظہار خیال کرنے لگے۔ یہ سوال ان کے لیے افسوسناک بھی تھا اور تعجب خیز بھی کہ اپنی حسین اور نوجوان بیوی کو چھوڑ کر، جسے 6 مہینے ہوئے وہ بڑے چاؤ چونچلوں سے بیاہ کر لایا تھا، فارس رحال کہاں چلا گیا۔ فارس رحال اپنے قصبے کا سردار تھا اور یہ سرداری اسے باپ دادا سے ورثہ میں ملی۔ ابھی وہ 24 ہی کا تھا کہ اس کی شخصیت میں وہ تمام خوبیاں پیدا ہو گئیں جن کی وجہ سے باشندگان تولا اس کے وقار و احترام پر مجبور تھے۔ تو لوگ کہتے تھے یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے اور خوش نصیب ہے کہ اسے 30 برس کی عمر سے پہلے ہی وہ تمام سعادتیں حاصل ہو گئیں جو بجا طور پر انسان کی مادی زندگی کا حاصل ہے۔ لیکن ایک دن صبح کو جب ٹولہ کے باشندے خواب راحت سے بیدار ہوئے اور ان سے کہا گیا کہ شیخ فارس اپنی ساری جمع پونجی لے کر عزیزوں اور دوستوں سے ملے بغیر گھوڑے کی پیٹھ پر کہیں چلا گیا، تو ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ وہ ان مخفی اسباب کا پتہ لگانے لگے جن کی بنا پر اس نے اپنی بیوی، اپنے گھر بار، اپنی زمینیں، اپنے باغات اور اپنے اہل وطن سب کو چھوڑ دیا۔ شمالی لبنان کی طرز معاشرت دنیا کی تمام نظاموں کے مقابلے میں اشتراکی نظام سے قریب تر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کی رنج و راحت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا وہاں کے لوگوں کی فطرت میں داخل ہے۔ جہاں گردش روزگار جب انہیں کسی نئے حادثے سے دوچار کرتی ہے تو وہ اپنی تمام تر توجہ اس کے اسباب و علل کی جستجو میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب تک اس کی جستجو ختم نہیں ہوتی اور کوئی نیا زمانہ ان کے سامنے کوئی نیا مسئلہ نہیں رکھ دیتا، ان کی جستجو چلتی رہتی ہے۔ یہی اجتماعی مزاج تھا جس کی بنا پر تولا کے باشندے اپنے کام کاج سے بے پرواہ ہو کر مارتولا کے گرجے میں جمع ہوئے اور فارس رحال کے اچانک چلے جانے پر گفت و شنید اور قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ ابھی لوگوں میں چہم گوئیاں ہو رہی تھیں کہ قصبے کا پادری استفان گردن ڈالے ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر رنج و ملال اور فکر و کدورت کے آثار تھے۔ مجمع استفان کے قریب پہنچا اور پوچھا، فارس رحال کے متعلق طرح طرح کے سوالات کرنے لگا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے قبیلے کے باشندوں، کچھ نہ پوچھو میرے بچوں، مجھ سے نہ پوچھو کچھ بھی، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ صبح ہونے سے ذرا پہلے فارس نے میرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر انتہائی رنج و ملال کے آثار تھے۔ حیرت زدہ ہو کر میں نے وجہ پوچھی تو کہا، آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں۔ میں سمندر پار جا رہا ہوں اور اس ارادے کے ساتھ کہ اب جیتے جی واپس نہ آؤں گا۔ اس نے مجھے اپنے دوست نجیب مالک کے نام ایک خط دیا اور تاکید کی کہ دست بدست پہنچا دیا جائے۔ خط دے کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا کر یہ جا وہ جا۔ اس نے مجھے اتنا موقع بھی نہ دیا کہ میں اس سے تفصیل کے ساتھ عزم سفر کا سبب دریافت کرتا۔ جو کچھ میرے علم میں تھا میں نے تمہیں بتا دیا، اب اس سے زیادہ مجھ سے تم کچھ نہ پوچھو۔ مجمع میں سے ایک شخص بولا، نجیب مالک قصبے میں اس کا سب سے گہرا دوست تھا، اس لیے لازمی طور پر اس نے اپنے وطن چھوڑنے کی وجہ ساری کیفیت اس خط میں لکھی ہوگی۔ دوسرے نے پوچھا، کیا آپ نے اس کی بیوی کو کہیں دیکھا؟ پادری نے جواب دیا، ہاں، میں نے اسے صبح کی عبادت کے بعد دیکھا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی جامد نگاہوں سے کہیں دور دیکھ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے حواس گم ہیں۔ فارس کے متعلق جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور جواب دیا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی، یہ کہا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ ابھی پادری کی بات پوری نہ ہوئی تھی
کہ قصبے کی مشرقی جانب سے بندوق چلنے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک عورت کے رونے پیٹنے کی آواز سنائی دی، جس نے فضا میں ایک ہیجان سا پیدا کر دیا۔ لوگ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، لیکن اس کے بعد سب کے سب، جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، چہروں پر خوف اور بدبختی کا نقاب ڈالے آواز کی سمت دوڑے۔ جب وہ فارس رحال کی کوٹھی کے پائیں باغ میں پہنچے تو انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا، جس کے اثر سے ان کے دماغ معطل ہو گئے تھے اور خون ان کی رگوں میں جم کر رہ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ نجیب مالک خون میں لتھڑا فارس رحال کی بیوی سوسن اس کے پاس بیٹھی ہے، اپنے بال نوچ رہی ہے اور چیخ چیخ کر دردناک آواز میں اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، اس نے خودکشی کر لی، اس نے اپنے سینے میں بندوق مار لی۔ لوگ حیرت زدہ کھڑے تھے، گویا موت کے فرشتے کی غیر مرئی انگلیوں نے ان کی روحوں کو دبوچ رکھا تھا۔ پادری لاش کے قریب آیا، اس نے دیکھا کہ مقتول کے دائیں ہاتھ میں فارس رحال کا خط ہے، جو آج ہی صبح اس نے صاحب مکتوب کی خواہش کے مطابق اسے دست بدست پہنچایا تھا۔ مقتول نے خط کو اتنی قوت سے پکڑ رکھا تھا، گویا چاہتا تھا اسے اپنی انگلیوں کا جز بنا لے۔ پادری نے وہ خط اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا، اس طرح کہ کوئی دیکھنے نہ پائے، اور منہ پیٹتا ہوا 2-4 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ نجیب مالک کی لاش کو اس کی بیوہ ماں کے پاس لے گئے، اور اس بیچاری عورت نے جو ہی اپنے اکلوتے بچے کو اس حالت میں دیکھا، غش کھا کر کھڑے قد زمین پر گر پڑی۔ کچھ عورتیں فارس رحال کے ترک وطن اور نجیب مالک کی خودکشی کے سلسلہ میں فارس کی رحال کی بیوی کو مودر الزام ٹھہرا رہی تھی کہ اسے ادموئی حالت میں اندر پہنچا دیا گیا۔ استفان اپنے گھر آیا، دروازہ بند کر کے اپنی جیب سے وہ خط نکالا جو اس نے نجیب مالک کے ہاتھ سے لیا تھا۔ لرزتی کانپتی آواز میں اس نے پڑھنا شروع کیا: بھائی نجیب، میں ترک وطن کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا وجود صرف تمہارے اور میری بیوی کے لیے ہی نہیں، خود میرے واسطے بھی موجب بدبختی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم شریف النفس ہو اور تم نے اپنے دوست کی، جو تمہارا ہمسایہ بھی ہے، امانت میں خیانت نہیں کی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیوی سوسن پاک دامن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ محبت جس نے تمہارے اور سوسن کے دل ایک کر دیے ہیں، تم دونوں کے اختیار و ارادہ سے باہر ہے۔ تم چاہو بھی تو اسے محو نہیں کر سکتے، جس طرح تم نہر کاریشہ کے بہاؤ کو نہیں روک سکتے۔ نجیب، تم میرے بچپن کے دوست ہو، جب ہم دونوں باغوں، کھیتوں اور گرجا کے میدانوں میں کھیلا کرتے تھے۔ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تم اس وقت بھی میرے لیے ویسے ہی دوست ہو جیسے پہلے تھے۔ مجھے امید ہے تم بھی مجھے ویسا ہی پاؤ گے جس طرح ہمیشہ سے سمجھتے چلے آئے ہو۔ کل یا اس کے بعد سوسن سے اگر ملو تو کہہ دینا میرے دل میں اس کی طرف سے کوئی بدگمانی یا رنجش نہیں۔ میں اب بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور مہربانی کے قابل سمجھتا ہوں، اور جیتے جی سمجھتا رہوں گا۔ اسے یہ بھی بتا دینا کہ جب میں آدھی رات کو بیدار ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ حضرت مسیح کی مورت کے سامنے دوزانوں بیٹھی گریہ وزاری اور اپنے دل کے لیے صبر و سکون کی التجا کر رہی ہے، تو میرا دل شفقت و ہمدردی کے جذبات سے پس پس گیا۔ دنیا کی کوئی دشواری اور تکلیف ایسی نہیں جو اس عورت کی زندگی کے مقابلے میں پیش کی جا سکے، جس کے ایک طرف اس کا محب ہو اور دوسری طرف محبوب۔ غریب سوسن مستقل طور پر اسی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے جو فرائض اس پر عائد ہیں وہ انہیں انجام دے، لیکن وہ اپنے ہاتھوں اپنے جذبات کا گلا بھی نہیں گھونٹ سکتی تھی۔ اس لیے میں ایک دور دراز کے مقام پر جا رہا ہوں، اور اس نیت سے کہ کبھی واپس نہ آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے درمیان ایک بھاری پتھر حائل ہو جاؤں۔ آخر مجھے امید ہے کہ تم سوسن سے خلوص محبت کا رشتہ قائم رکھو گے اور آخری دم تک اس کی حفاظت کرو گے۔ تو اس نے تمہارے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی، اس لیے وہ ہر اس دل محبت اور دل سوزی کی مستحق ہے جو ایک مرد عورت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ نجیب، خدا کرے تم ہمیشہ شریف القلب اور بلند حوصلہ رہو۔ خدا تمہیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تمہارا بھائی فارس رحال۔ خط پڑھنے کے بعد استفان نے اسے تہہ کر جیب میں رکھ لیا اور کھڑکی کے پاس بیٹھ کر دور وادی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے سکڑے ہوئے خد و خال بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت کسی گہری فکر میں مبتلا ہے، لیکن 1 منٹ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے اپنے افکار کی تہہ میں ایک دقیق اور ہولناک راز پا لیا۔ وہ دقیق اور ہولناک راز جو ظاہری پردوں میں چھپا ہوا اور سطحی چادروں میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ چلایا: فارس رحال، تم اس قدر چالاک ہو، میں سمجھ گیا۔
تو نے ابن مالک کو کس طرح قتل کیا اور کس طرح اس کے خون سے بری رہا۔ تو نے زہر بھیجا لیکن شہد ملا کر، تو نے تلوار بھیجی لیکن ریشم و حریر میں لپیٹ کر، تو نے اس کے پاس فرشتہ اجل کو بھیجا لیکن خط کی تہوں میں ملفوف کر کے۔ جب اس نے بندوق کا رخ اپنے سینے کی طرف کیا تھا تو اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کی گرفت میں تھا اور اس کا ارادہ تیرے ارادے کی تابع۔ اف فارس رحال، تو کس قدر عیار ہے۔ استفان دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار سر ہلاتا رہا، اپنی انگلیوں سے داڑھی میں کنگھی کرتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم تھا، المیہ ڈرامہ سے بھی زیادہ ہولناک تبسم۔ مزید قصوں اور کہانیوں کے لیے، حقیقی دنیا میں رہنے کے لیے، دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔